السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم و معزز ناظم اجلاس، صدر محترم جماعت المسلمین سروا و دیگر معززین مشارکین اجتماع، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کا لقب دیا ہے، اور خیر امت کا معنی یہ ہے کہ تم دنیا میں انسانوں کے ساتھ بہترین طریقے زندگی کو اپناؤ، بہترین رویہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اپناؤ. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی جس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت کہا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگائی ہے، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں دنیا میں وجود میں لایا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو. اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کو خیر امت کا لقب دیا گیا، کہ امت اجابت ہے اور لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، شریعت محمدیہ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے. اسی لیے اس کو خیر امت کہا گیا ہے. اور اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے جب وجود بخشا، اس کے فوراً بعد ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ہمارا ایک موضوع جو آج اس اجلاس میں ہے وہ ہے خواتین کا مقام و مرتبہ اور ان کی ذمہ داریاں. عورتوں کے حوالے سے ہر دور میں اور ہر زمانے میں مختلف تہذیبوں کے درمیان، مختلف طبقوں کے درمیان یہ عورت ہمیشہ الگ الگ کنڈیشن میں اس سے برتاؤ کیا گیا، اس سے رویہ الگ الگ طریقے پر روا رکھا گیا. اور ہمیشہ یہ طبقہ عورتوں کا لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے موضوع بحث بنا رہا. کسی قوم نے عورتوں کو تحت الثریا کر دیا اور کسی قوم نے اسی عورت کو
تحت الثری کر دیا، یعنی کسی نے ان کو اتنا بڑھایا کہ ثریا کے مقام پر پہنچا دیا، اور کسی قوم نے ان کو اتنا نیچے گرایا کہ زمین میں ان کو دبا دیا۔ لیکن اسلام نے عورتوں کو ایسا عظیم اور ایسا سب سے پاورفل اور سب سے بہترین ان کو مقام دیا، عدل کے اعتبار سے، ان کے ساتھ گزرانے زندگی کے حوالے سے، ان کے ساتھ بہترین طریقے زندگی اپنانے کے حوالے سے، اور ان کے حق کو لوگوں میں عام کرنے کے حوالے سے اسلام نے اپنے نظام کو، قانون الہی کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اور کسی بھی قانون میں، کسی بھی شریعت میں عورتوں کی اس حقوق کو نہیں تسلیم کیا گیا، عورتوں کے اس حقوق کو جن کی وہ مستحق تھیں ان کو نہیں مانا گیا، ان کو نافذ نہیں کیا گیا، جن سے عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں، جن سے ان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، جن سے عورتیں سماج اور معاشرے میں ایک بہترین انسان بن کر کے، ایک بہترین قوم کا ایک بہترین انسان بن کے وہ زندگی گزار سکیں، کسی قوم نے نہیں دیا۔ لیکن یہ نظام الہی، قانون رسول نے اور قانون محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مقام دیا کہ عورتیں ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی کے میدانوں میں روب عمل ہو سکیں، کام کر سکیں، لیکن حدود اور قیود کے ساتھ، اپنے جسم کی ساخت کے حدود اور قیود کے ساتھ، اپنے ان کے حدود ہیں، ان کے دائرے کار ہیں، ان دائرے کو اور ان حدود کو پار کر کے وہ آزاد نہیں بن سکتی ہیں۔ اپنی زندگی کو آزادانہ طور پر، اپنی زندگی کو ملحدانہ طور پر، اپنی زندگی کو اور نئے فتنوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے، نئے راستوں سے اپنے آپ کو منطبق کر کے اور مغربی تہذیب و تمدن کا دلدادہ بن کر کے وہ اپنے طور پر معاشرے میں نہیں جی سکتی ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، اور احادیث اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، سچ تو یہ ہے کہ عورت اس نظام کا، اس دنیا کا ایک ایسا نگینہ ہے کہ جس کے بغیر کائنات ادھوری ہے، جس کے بغیر اس دنیا کا حسن بے معنی ہے، جس کے بغیر اس دنیا کی جاذبیت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو آدمی سماج اور معاشرے میں سکون کا ذریعہ تلاش کہاں کرے، جبکہ اللہ نے کہا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہاری ہی نفسوں سے جوڑے پیدا کیے، بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کر سکو، تمہارا دل مطمئن ہو سکے، تمہارا ذہن مطمئن ہو سکے، اور تم فکری الغار سے، تم راہ روی سے اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث ہونے سے بچا سکو۔ یہ عورت جہاں ایک عظیم سرمایہ ہے ایک مسلمان کے لیے، وہی ایک عورت ایک عظیم فتنہ بھی ہے لوگوں کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے۔ اگر وہ صحیح تربیت کے ساتھ اور صحیح ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو اس کو کہا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے قیمتی، سب سے بہترین فائدے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عورت اگر صحیح رہتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ایک عظیم فتنہ ہے، اور اس امت میں ایک فتنہ، عظیم فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہی نمودار ہوا۔ لہذا ہماری وہ خواتین جو اس بیان کو سن رہی ہیں وہ سمجھیں کہ آپ کا وجود اس دنیا میں ایک نعمت ہے، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر حدود و قیود کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے، اور اسی کو اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ یعنی یہ عورت دنیا کا ایک عظیم سرمایہ ہے، اسی کی خوبصورتی سے دنیا کی خوبصورتی ہے، اور اسی کے چال سے ڈھال سے، اسی کے اخلاق و کردار سے یہ دنیا عظیم بنتی ہے، دنیا والے عظیم بنتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خلاصہ، یہ تمہید کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عورتوں کے حوالے سے رکھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اسلام نے عورت کو حق کیا دیا ہے۔ چونکہ میرا موضوع دو شقوں پر مشتمل ہے، ایک عورت کے حقوق اور ان کی ایسے پرفتن دور میں ذمہ داریاں کیا ہیں۔
سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے، ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اسلام نے ان کو دیا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عورت نصف انسانیت ہے، عورت نصف انسانیت ہے۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا۔ اگر ہمیں آدم پہلے انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں تو اس کی تکمیل جو ہوتی ہے ہمیں عورت حوا کی نظر میں آتی، حوا کی طرح نظر آتی ہیں، حوا کے روپ میں نظر آتی ہیں۔ اور ہمیں عورتوں کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاہلیت کی طرف جانا پڑے گا کہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں قرآن کے نزول سے پہلے عورتوں کی حالت کیا تھی، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ عورتوں کے حوالے سے جاہلیت کے دور میں یہ لوگوں کا خیال تھا کہ کون کسی کا سسر بنتا ہے، کون کسی کو اپنا داماد بناتا ہے، اور ان کے سارے حقوق سلب کیے تھے لوگوں نے، اور ان کی زندگی اجیرہ بنا دی گئی تھی۔ ان کا دنیا میں رہنا دوبھر کر دیا گیا تھا، ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، ان کو پیدائش کے وقت ہی، پیدائش کے بعد ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور میں تاریخ کے حوالوں سے گفتگو نہیں کروں گا، میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ قرآن نے جاہلیت کے جن ادوار کا تذکرہ کیا ہے عورتوں کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ عورتوں کی تعظیم جاہلیت میں کیسی تھی، ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا جاتا تھا۔ جو آدمی ان سے شادی کرتا تھا وہ اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا کہ جب چاہا اس کو رکھ لیا، جب چاہا اس کو چھوڑ دیا، جب چاہا کسی سے نکاح کر لیا، جب چاہا ان کو چھوڑ دیا۔ ان کے کوئی حقوق معلوم نہیں، ان کے زندگی کا کوئی اصول اور کوئی ضابطہ نہیں، جب چاہا اپنایا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ اسلام نے ان کو تحفظ عطا کیا، یہ کہہ کر کے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی یا تو رکھو یا تو چھوڑو، اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے بار بار رکھو بار بار چھوڑو، پھر نکاح کرو پھر چھوڑو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ عورتوں کو پہلا حق اور پہلا مقام جو اسلام نے دیا کہ ان کی عزت و آبرو کو محفوظ کیا، ان کو ایک مقام دیا سماج اور معاشرے میں۔ اسی طرح سے عورتوں کے حوالے سے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ عورتوں کو حق وراثت سے، میراث سے محروم کیا کرتے تھے۔ ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی اور ان کے سارے لوگ جو مرد ہوا کرتے تھے ان کے حقوق کو سلب کر لیا کرتے تھے، ان کو حقوق نہیں دیتے تھے۔ قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مال کو، عورتوں کے تم حقوق کو سلب کر لو، تم ان کو میراث سے محروم نہیں کر سکتے ہو، تمہاری حلال نہیں ہے۔ یہ اسلام نے دیا ہے، ان کے حقوق کو اسلام نے لوگوں کو منوایا ہے اور لوگوں کو یہ تسلیم کرنے پر، یہ باور کرنے پر مجبور کیا ہے کہ عورت تمہاری شریک حیات۔ لفظ دیکھیے، شریک حیات، حیات میری زندگی کی شریک ہے، وہ میری زندگی اس کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ اسلام نے، مسلمانوں نے یہ لفظ دیا ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے تو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کا پردہ ہو، وہ تمہارا پردہ ہے۔ یہ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا۔ اسی طرح سے عورتوں کے حوالے سے جاہلیت میں جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، بیٹی کی اگر ان کو خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے زرد پڑ جاتے، ان کے چہرے پر شکن آ جاتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر ان کو خوشخبری دی جاتی، بشارت دی جاتی بیٹی کی، لڑکی کی، تو ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتے، ان کے چہرے پھیکے پڑ جاتے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ لوگوں سے، سماج سے، معاشرے سے اپنے چہرے کو چھپاتا، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا کہ مجھ کو کوئی دیکھے نہ، میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بڑی اہم تعلیم دی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورتوں کے تعلق سے الگ الگ 22 اسٹیپ، ایک بہترین نظام لوگوں کے سامنے رکھا اور یہ کہا اگر عورت، تم عورتوں کے حوالے سے اتنی تمہاری غلط اور اتنی غلط فکر کے تم حامل ہو، اسلام نے ان کو تعلیم دی، مسلمانوں کو قرآن نے ان کو سکھایا کہ اگر اسلام نے سکھایا اگر عورت وہی جس کو جاہلیت میں ایک عار سمجھا جاتا تھا اور ایک بے عزتی کا ذریعہ ان کو محسوس کیا جاتا تھا، اسلام نے کہا، اسلام نے عورتوں کے مقام کو اتنا بلند کیا، ان کی اہمیت لوگوں میں اتنی اجاگر کی، کہا عورت اگر ماں ہے، اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔
یہی ایک عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے اسلام نے، قرآن حدیث نے ماں کہا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا. اس کی فرمانبرداری کر کے، اس کی باتوں کو مان کر کے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر کے تم جنت حاصل کر لو. وہی عورت ہے جس کو عار سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بات کہی. اور یہی عورت ہے کہ بیٹی اگر پیدا ہوتی تو لوگ زندہ درگور کرتے تھے، ننگو عار اس کو سمجھا جاتا تھا، سبب سمجھا جاتا تھا. اسلام نے یہ تعلیم دی، بیٹی کی پرورش اور اس کی پرداخت اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کے تعلق سے بہترین طریقے زندگی اپنانا، حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. اسلام نے کہا من کان لہ ثلاث بنات، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، فأدبہن وأحسن الیہن، ان کو ادب سکھایا، وأقام علیہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی بہترین تربیت کی، کہا کن لہ حجابا من النار. بعض روایتوں میں کہا کن لہ سترا من النار. یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. یہ بیٹیاں ان ماں باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. اگر ماں ہے تو قدموں تلے جنت ہے، بیٹی ہے تو اس کی حفاظت و صیانت اور اس کی عزت و احترام اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ جنت کی ضمانت ہے. اور اگر بہن کے روپ میں وہی عورت ہے تو کہا جس کے پاس 3 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ آدمی نے بہترین سلوک کیا، ان کو ادب سکھایا، تو یہ عورتیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ کس کا مقام ہے؟ یہ عورتوں کا مقام ہے. ان کی تربیت کر کے، ان کے ساتھ اتنے سلوک کر کے ایک آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے. اسلام نے یہ مقام عورتوں کو دیا. اور کہا عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے، شریک حیات کے روپ میں ہے، زوجہ کے روپ میں ہے، تو کہا تم دنیا کے انسانوں کے ساتھ، اپنے دور رہنے والے لوگوں کے ساتھ، سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ کتنا بہتر کیوں نہ ہو، تمہارا حسن اخلاق لوگوں سے بہت بہتر ہو، لوگوں سے ملتے ہو جلتے ہو، بہترین طریقہ اپناتے ہو، خندہ پیشانی سے ملتے ہو، گفتگو کرتے ہو، اتنی بیٹھی گفتگو کہ لوگ آپ کی گفتگو سے آپ کی طرف مائل ہو جائیں، آپ کو اپنا گرویدہ آپ بنا لیں لوگوں کو اپنی گفتگو سے. لیکن یاد رکھو تم بہتر نہیں ہو سکتے، تم بہتر اس وقت نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی اہل کے لیے بہتر نہ ہو. اگر بیوی ہے تو کہا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو. سماج اور معاشرے نے، اسلام نے سماج اور معاشرے کے ساتھ تمہاری بہتری کو تم کو بہتر نہیں سمجھا. کہا تم اپنی بیوی کے ساتھ اگر بہتر ہو تب تم کو بہتر کہا جائے گا. یہ بیوی کو حق دیا، بیوی کے مقام و مرتبہ کو اسلام نے بیان کیا. لہذا میرے بھائیوں، یہ تعلیمات اور یہ روشن تعلیمات قرآن کی، حدیث کی جب لوگوں کی نظروں کے سامنے پڑھی تو انہی تعلیمات کے بعد وہ لوگ جو عورتوں کو ننگ و عار کا مسئلہ سمجھتے تھے، انہوں نے دوسری کے بیٹیوں کو بھی پالنے کے لیے آگے بڑھے وہ لوگ، اور ان کو اپنے گود میں پالا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا. اسی طرح سے وہ لوگ جن سے زمانے جاہلیت میں غلطیاں ہوئی تھیں، جن سے صدور ہوا تھا گناہوں کا، ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ میں بڑا بد نصیب ہوں، میں بہت گناہ کیا ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے. یا رسول اللہ، یہ تعلیمات کے بعد یہ لوگوں پر اثر پڑا، عورتوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے. کہا رسول اللہ میں نے 8 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے، کیا میری معافی ہے؟ کیا میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے، اب آدمی نادم ہوئے، بہت ندامت ہوئی ان کو، بہت گناہ ہوئے ان سے. کہا اللہ کے رسول نے آپ 8 گردن آزاد کر دیجئے. کہا میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا آپ اس کے بدلے 8 جان ہیں، 8 جانوں کے بدلے آپ 8 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے. انہوں نے 8 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. یہ اسلام نے کیوں یہ نتیجہ ہوا؟ اسلام کی تعلیمات کو سن کر، عورتوں کے حوالے سے جب انہوں نے فضیلتیں سنی، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کے بہترین طریقے زندگی اپنانے کے حوالے سے، تب ان کے دلوں میں، ان کی زندگی میں ایک چینجنگ آئی اور تبدیلی آئی کہ ہاں عورتوں کا ایک مقام ہے شریعت میں. اسی طرح سے قرآن کریم نے عورتوں کے جذبات کا، ان کے احساسات کا بڑا خیال کیا ہے. اور ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہر جگہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مردوں کا ذکر ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا ایھا الذین، یعنی ہر جگہوں پر مومنوں سے خطاب کیوں ہوتا ہے، مردوں سے خطاب کیوں ہوتا ہے، ہم سے خطاب کیوں نہیں، ہمارے بارے میں کیوں آیت نازل نہیں ہوتی؟ یعنی یہ جذبہ دیکھیے صحابیات کا، امہات المؤمنین کا، دین سیکھنے کے حوالے سے، دین پر عمل کے حوالے سے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے جذبہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے پاس گئی اور کہا یا رسول اللہ ساری آیتیں اور مردوں کے حوالے سے کیوں، ہمارے حوالے سے گفتگو کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے آسمان پر عرش کے اوپر ہوتے ہوئے ان کی باتوں کو سنا اور قرآن کی آیت نازل فرما دی، ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلم عورتیں اور مسلم مرد، مومن عورتیں مومن مرد، پوری آیت نازل فرما دی۔ کہا ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا اسلام الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کا اسلام الگ ہے، بلکہ سارے خطاب میں عورتیں شامل ہیں، لیکن ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو قرآن میں ذکر کیا گیا کہ دیکھو یہاں تمہارا ذکر ہے، مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے عورتیں، ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن نے اور اسلام نے ان کے قدروں کی اور ان کے احساسات کی بہت بڑی تکریم کی ہے۔ اسی طرح سے خواتین نے، آپ عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں، ہم اور آپ، آج کا معاشرہ مغربی تہذیب عورتوں کی آزادی کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق سلب کیے، عورتوں کو آزادی نہیں دی، اور حقوق نسواں کے اور آزادی نسواں کے، مرد و زن کے ساتھ مساوات کے نعرے لگائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں سماج اور معاشرے میں، اور یہ کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا۔ اسلام نے ظلم نہیں، عدل کیا ہے۔ اسلام میں مساوات نہیں، عدل ہے، انصاف ہے، منصفانہ رویہ ہے، مساوات نہیں۔ جو جس کا مستحق تھا ان کو اتنا دیا گیا، اور اسی کو تو اللہ نے ذکر کیا۔ اگر آدمی یہ کہے دنیا میں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ امیر کیوں غریب کو، یہ تو عدل نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، آپ اس سلسلے میں نہیں کہتے کہ یہ ظلم ہے، یہ کہتے ہم زیادہ مستحق ہم کو ملا۔ پھر عورتوں کے حوالے سے ہم یہ کیوں کہتے عورتیں مظلوم ہیں، عورتیں شریعت میں مظلوم ہیں اور مردوں کو فوقیت عطا کی گئی؟ یقیناً اور مردوں کو کچھ چیزوں میں فوقیت عطا کی گئی ہے، ان کو بڑا بنایا گیا ہے، ان کو قوام کہا گیا ہے، میراث میں ان کا حصہ ڈبل کیا گیا، لیکن آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس لیے مردوں کا میراث میں ڈبل حصہ ہے، سارے اخراجات پوری زندگی میں، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ساری زندگی میں اخراجات کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ اگر بیٹی ہے باپ اس کا ذمہ دار ہے، اگر بہن ہے بھائی اس کا ذمہ دار ہے، بیوی ہے شوہر اس کا ذمہ دار ہے، اور اگر ماں بن گئی تو بیٹا اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ اسی لیے اگر ایسا یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، اسلام نے یہ نظام دیا ہے۔ اور عورتوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کی اور کہا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ مردوں کو نصیحت کرتے ہیں، مردوں کو سکھاتے ہیں، غلبنا الرجال، مرد ہم پر غالب آ گئے، مرد ہمیشہ ہم سے علم میں اور عمل میں اور اس طرح سے سنت کو سیکھنے میں، دین کو سیکھنے میں ہم پر غالب آ گئے، ہمیشہ آپ انہیں کو دس دیتے ہیں۔ آپ نے ان کے احساسات کا خیال کر کے ان کے لیے ہفتے میں ایک دن خاص کر دیا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم کا نظم، تربیت کا نظم ہونا چاہیے تاکہ سماج اور معاشرہ صحیح ڈگر پر، صحیح راستے پر چل سکے۔ اور میرے بھائیوں، جب عورت کی تربیت صحیح طریقے سے ہوتی ہے اور عورت جب اپنے آپ میں ایک بہترین نظام کو اپنا لیتی ہے، شریعت کے قانون کو سمجھ جاتی ہے اور اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ سمجھ جاتی ہے، تو وہ عورت چاہے ظالم و جابر کے نرغے میں کیوں نہ ہو، ظالم و جابر کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ کبھی اسلام کے راہ سے، اسلام کے راستے سے ہٹ نہیں سکتی۔ آسیہ رضی اللہ عنہا کو کون نہیں جانتا؟ فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ جو خود کو رب کہنے والا، اس کی بیوی آسیہ، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی؟ انہوں نے کہا اے اللہ میں دنیا میں اس کے ظلم کو تو برداشت کر لوں گی، اس کے جبر کو برداشت کر لوں گی، لیکن رب نجنی واہلی من القوم الظالمین، مجھ کو میرے اہل کو اے اللہ ظالم قوم سے بچا اور مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ دنیا آج ہماری مائیں اور بہنیں
ہماری اس پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں، خواتین اور عورتیں دھیان سے سنیں کہ ہم اور آپ ایسے ماحول میں رہ کر کے، سماج اور معاشرے کے نرغے میں پھنس کر کے اپنے آپ کو دین اسلام سے آزاد کرنے میں اور اپنے آپ کو محبت کے فراق میں آ کر کے، محبت کے آغوش میں آ کر کے اور جنسی شہوت اور چند چٹپٹی باتوں میں آ کر کے اپنے اسلام کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے خاندان کو اور اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو غیروں کے پلو کو اپنا لیتی ہیں اور غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، وہ سوچیں، ذرا غور کریں کہ آخر چند محبت کی باتیں، چند پیار کی باتیں، چند باتوں میں آپ کی تعریف کر دی گئی، آپ کے کپڑوں کی، آپ کے لباس کی، آپ کے حسن کردار کی، آپ کی خوبصورتی کی کسی نے تعریف کر دی، اور آپ اس تعریف میں آ کر کسی کے چنگل میں، وہ باپ جس نے آپ کو پالا ہے، وہ ماں جس نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو کھلایا ہے، وہ ماں باپ کہاں منہ دکھائیں گے؟ آپ نے چند باتوں میں آ کر کے کسی غیر کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سمجھو، اسلام کی حقانیت کو سمجھو، یہ چیزیں صرف دکھاوا ہیں، جھلاوا ہیں، وہ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ جو جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کریں گے، وہ عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا کر کے وہ آپ کے جسم کے قریب آنا چاہتے ہیں، آپ کو ہتھیانا چاہتے ہیں، آپ کے حقوق سے، آپ کے معاشرت سے، آپ کی زندگی سے ان کو تعلق نہیں، صرف آپ کو، ان کو آپ کا جسم چاہیے، ان کو آپ کا حسن چاہیے، ان کو آپ سے لطف چاہیے، اس لیے وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ لہذا ایسے بہکاوے میں میری ماں اور بہنوں کبھی مت آنا۔ آج یہ فتنہ، آج ارتداد کا فتنہ مختلف شکلوں میں لوگوں میں سرایت کر چکا ہے، اور یہ دو راستے سے آتے ہیں، ایک شکوک کا فتنہ ہے، ایک یعنی شبہ کا فتنہ ہے، اور ایک فتنہ ہے شہوت کا فتنہ ہے۔ یہ دونوں فتنے یعنی دین اسلام میں شک پیدا کر کے کہ عورت کو اسلام نے مجبور بنایا، مظلوم بنایا، شوہر کی خبرداری کا حکم دیا، ان کو گھروں میں سے نکلنے کے لیے مجبور، گھروں میں سے نکلنے سے منع کیا اور گھروں میں رہنے کے لیے مجبور کیا، یہ تو ظلم ہے، یہ اسلام ایسا کہتا ہے، اسلام ایسا کہتا ہے، اور یہ کہ تم ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اور ایک عورت کئی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ ساری چیزیں، یہ الحاد اور یہ کفر کی باتیں، فکری الغار جو لوگوں میں، عورتوں میں ڈالا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ ان کو کھوکھلا کیا جا سکے، ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو بیچا جا سکے اور ان سے لہو لعب کیا جا سکے۔ لہذا میری بہنوں، آپ سمجھو، آپ غور کرو کہ وہ آسیہ رضی اللہ عنہا جو ظالم بادشاہ کی نکاح میں تھیں، زوجیت میں تھیں، ظلم برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان میں ڈگمگی نہیں آنے دی، اپنے ایمان پر قائم رہیں، اور آپ کے حقوق کے حوالے، آپ کے ذمہ داریوں کے حوالے سے عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان تعلق سے چند باتیں میں رکھوں۔ سب سے پہلی ذمہ داری خواتین کی یہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی یہ ہے کہ وہ دینی علم کو سیکھیں۔ دینی علم کا سیکھنا یہ عام ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو علم سیکھنا ہے، عورتوں کو نہیں سیکھنا۔ میں نے ابھی 2 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی کہ ان کے لیے، تعلیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاص کیا۔ کیوں کیا؟ ان کو بھی دین کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اور جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کی صورت میں، علم الانسان ما لم يعلم، کہ اس نے انسانوں کو سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ انسان ظاہر ہے، مرد و عورت سے انسان، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، دونوں کو شامل ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام نے آپ کو، ہم کو یہ سکھایا کہ اس میں دینی علم کے حصول میں کسی میں کوئی تفریق نہیں۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، اور کہیں کہا علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو، سب ایک ساتھ شریک ہیں۔ لہذا علم جب سیکھیں گے، علم میں پختگی جب آئے گی، تو آپ ان فکری الغار سے، ان کے جھلاوے سے اور ان کی میٹھی باتوں سے آپ کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گی۔ آپ کو اسلام کا قانون پسند ہوگا، آپ کو شریعت محمدیہ کی دی ہوئی تعلیم پسند ہوگی، آپ کے دل میں جنت کی خواہش جاگے گی، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن و قلوب میں جہنم کی وہ حالات آپ کے ذہنوں میں دوڑیں گے، تو آپ ان کفر کی طرف، ایک نوجوان اور ایک ایسے شخص کی طرف
جو آپ کے جسم سے کھیلنا چاہتا ہے آپ اس سے نرغے میں نہیں پھنس سکتی ہیں۔ جب علم میں پختگی ہوگی، علم مضبوط ہوگا تو آپ ایسی چیزوں سے بالکل بھی متاثر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے جو دوسری ذمہ داری عورتوں کی ہے وہ ہے تربیت کی ذمہ داری۔ اگر عورت کوئی کام نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، صرف وہ اپنے ماتحت رہنے والے لڑکوں لڑکیوں کی اگر تربیت صحیح طریقے سے کر لیا تو اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی راعیہ ہے، چرواہا ہے۔ اور چرواہا کا مفہوم ہم اور آپ آج کے ماحول میں نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے کے دور میں چرواہوں کا معاملہ کیا تھا؟ کئی بھیڑیں ہیں، کئی دمبے ہیں، ایک چرواہا ان کو لے کے جاتا تھا، چرا کے لاتا تھا اور بحفاظت لاتا۔ ان سے لوگ پوچھتے سب کچھ سالم ہے، سارے جانور موجود ہیں، یعنی ایک احساس نگرانی اور ایک احساس ذمہ داری ان کے درمیان تھی۔ اور یہی اسلام کہنا چاہتا ہے کہ ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، ان کی دینی ضرورتوں کو پوری کرے، ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرے، ان کے اخلاق کو سنوارے، ان کو بہترین طریقے زندگی اپنانے کے لیے ابھارے۔ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے، اور کیونکہ اس کا گود ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے سے ہر ایک بچے کو گزرنا ہے۔ اگر اس میں تربیت صحیح رہی تو بچہ یا بچی کبھی بھی راہ حق سے بھٹک نہیں سکتے، وہ غلط راستے پر نہیں جا سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے، سسر کے حلقے درس میں جانے لگے، یعنی سعید بن مسیب کے درس میں جانے لگے تو ان کی بیوی جو سعید بن مسیب کی بیٹی تھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کے ابا حضور کے درس میں حلقے درس میں جا رہا ہوں میں علم سیکھنے۔ کہا سنو، میرے ابا حضور کا علم میرے پاس ہے، گھر میں بیٹھو میں سکھاؤں گی تم کو۔ یہ تعلیم دیا باپ نے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی اپنے شوہر کو سکھا رہی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ تربیت نہیں ہے، یہ ماحول نہیں ہے کہ عورت کسی کو سکھا سکے، لہذا عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو فتح الباری جن کی شرح ہے بخاری کی انہوں نے لکھی ہے، سب سے عظیم شرح فتح الباری یہی ہے بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کے بعد جس نے مجھے پالا پوسا ہے، میری تربیت کی ہے، وہ میری بہن ہے۔ میری بہن نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں اتنے مقام پر پہنچ سکا۔ کس نے تربیت کی؟ ایک عورت نے تربیت کی۔ اگر عورت صحیح طریقے پر زندگی گزارتی ہے، قرآن و سنت کو سیکھتی ہے، قرآن و سنت کا جامہ پہنتی ہے اور زیور سے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے تو یقیناً وہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر، منہج سلف پر، قرآن و سنت کے اصول و ضوابط پر کر سکتی ہے۔ اس میں مرد کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا میری بہنوں، آپ تعلیم سیکھو، اپنی عزت کو محفوظ کرو، اپنے دین کو محفوظ کرو۔ اسی طرح سے اسلام نے عورتوں کو جو ذمہ داری عطا کی ہے اور ان کو حق دیا ہے، اور یہ کہہ کر کے لوگوں کو بتلایا ہے کہ ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنے حلقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ہم جنسوں میں یہ بھی دین کی دعوت کو عام کریں۔ ان پر بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ خیر امت میں صرف مرد نہیں ہیں، خیر امت میں عورتیں بھی داخل ہیں، اور خیر امت اسی وقت ہے جب وہ دعوت کا کام کریں گے تب وہ خیر امت کہلائیں گے۔ اور اس کو صحابیات نے بڑے اچھے انداز میں اپنایا۔ آپ غور کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیوی، ابو بکر صدیق کی بیٹی، سب سے زیادہ عورتوں میں حدیث کی راویہ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی آپ غور کریں گے، کتب ستہ میں، یعنی جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو 6 کتابیں حدیثوں کی سب سے مشہور ہیں، ان میں 302 خواتین راویان حدیث ہیں ان 6 کتابوں میں۔ آپ یہ عورتیں ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا اور اس کو بیان کیا، سماج میں، معاشرے میں پھیلایا۔ یہ دعوتی ذمہ داری کی انہوں نے ادا کیا۔ 302 خواتین نے حدیثوں کو بیان کیا ہے صحابہ کرام سے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ انہوں نے دین کو سیکھا اور لوگوں میں عام کیا۔ اور میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کان کھول کر سنیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان میدانوں میں آنے کے بعد
آپ سے شرم و حیا کا لبادہ نہ چھوڑنے پائے، آپ کی عزت محفوظ ہو، آپ کی زبان محفوظ ہو، آپ کی آواز محفوظ ہو، آپ کے اوپر پردہ ہے۔ اور نبی کی عورتوں کو مخاطب کیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اڑی رہو، ٹھہری رہو۔ تمہارا میدان عمل، میدان کار تمہارا گھر ہے۔ کیوں؟ اس میں ان کی عزت محفوظ ہے، ان کی زبان محفوظ ہے۔ اور یہ بھی سکھایا گیا کہ عورتوں کی ذمہ داری کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے آپ کو اصول اور ضابطے پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تربیت کا آپ کو حکم دیا گیا، دعوت و تعلیم کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ آزاد ہیں اپنے پردے میں، اپنے آواز میں۔ نہیں میرے بھائیوں، عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے۔ عورتوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ۔ یہ ہماری اور آپ کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب گفتگو کریں کسی اجنبی سے تو آپ کی آواز میں لچک نہ ہو، آپ کی آواز میں وہ لطافت اور نرمی نہ ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ حرص کی نگاہ سے آپ کے سلسلے میں، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں کوئی غلط گمان پیدا ہو جائے۔ آپ باتیں صحیح کرو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، باتیں سچ کہو، لیکن تمہارا لہجہ بدل جانا چاہیے۔ اجنبی سے بات کرتے ہوئے، قرآن سنت کی بات کرتے ہوئے میٹھی زبانیں تم استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ عورتوں کو تعلیم دی گئی۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں کی ایسی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنی بیویوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے زبان کے پردے کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں۔ اور یہ بھی کہا کہ تمہاری وہ چیزیں جن کو تم زینت کے طور پر استعمال کرتی ہو اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو ظاہر ہو جائے خود سے اس کے علاوہ کا تم اظہار نہیں کر سکتی ہو۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایک چیز جو ہر ایک صاحب عقل سلیم شخص سے مخفی نہیں ہے، واللہ آدمی سوچتا ہے تو بڑی گھٹن محسوس کرتا ہے، یہ ہماری خواتین ہیں، یہ مسلمانوں کی عورتوں کی جماعت ہے، لباس کیسا، نقاب کیسا، اور ان کا رہن سہن کیسا، ان کی چال چلن کیسی، یعنی کیسی زندگی ان کی ہے۔ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا کہ وہ حکمران جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ جہنمی ہیں۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا رب نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہا وہ عورتیں ہیں کہ کاسیات عاریات، پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ یہ تعبیر دیکھیے کتنی جامع تعبیر ہے، پہننے کے باوجود ننگے ہیں۔ یا تو ان کا کپڑا چھوٹا ہے، ننگی نظر آتی ہیں، یا تو ان کا لباس پورا ڈھکا ہوا ہے لیکن اتنا باریک ہے سب کچھ جھلکتا ہے، یا پہنی ہے موٹا کپڑا ہے، پورا لباس ڈھکا ہوا ہے لیکن اتنا چست اور ٹائٹ ہے، سارے اعضاء ظاہر ہیں۔ یہ تینوں شکلیں موجود ہیں۔ کہا ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں، مائلات ممیلات، مائل ہونے والی ہیں، مائل کرنے والی ہیں، اور ان کی چوٹیاں اور ان کے جھوٹے ایسے ہیں گویا کہ وہ اونٹ کے کوہان نما ہیں۔ کہا یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، جبکہ معاملہ یہ ہے جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، 40 خریفہ، یعنی اتنی دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن پھر بھی ان عورتوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کون سا لباس پہنیں، اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کس حوالے سے کریں، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، آپ سمجھیں آپ کی زبان کا پردہ ہے، آپ کے جسم کا پردہ ہے، آپ کے چہرے کا پردہ ہے، حتیٰ کہ آپ کی خوشبو کا بھی پردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان طیب النساء ما ظہر منها لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو تو ایسی ہونی چاہیے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن خوشبو یہ واضح نہ ہو، چھپی ہوئی ہو، یعنی بالکل نہ ہو، بہت کم ہو ہی نہ،
یہ عورتوں کی خوشبو، یعنی اس کا بھی پردہ ہے۔ آج ہم اور آپ معاشرے میں دیکھیں، چلتی سڑکوں پر، راستوں پر دیکھیں حال کیا ہے۔ میرے ماؤں اور بہنوں، آپ غور کریں، آپ کس کی دل دادا ہیں؟ کون سے فیشن میں آ کر کے، کون سے طریقے میں آ کر کے، کون سی روش پہ چل کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر رہی ہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے دین کی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح مردوں کی ہے اسی طرح عورتوں کی بھی ہے۔ اپنے گھر کو علم کا میدان بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن و سنت کی تدریس جاری رکھیں، اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، اپنی بچیوں کی کاؤنسلنگ کریں، یہ ذمہ داری ہے، ان کو سکھائیں کہ آپ کا اسلام یہ ہے اور آپ کس راستے پر جا رہی ہیں۔ لہذا اور ایک آخری بات کہ اپنے آپ کو ایسے تمام ماحول سے جو آپ کو بگڑنے کا سبب بن سکتی ہیں، جیسے ٹی وی ہے، فلمی سیریز ہیں، پاکستانی سیریل ہیں اور ایسی چیزیں جس میں عورتوں کو بہت بڑا مقام دے کے لوگوں کو سامنے شمار کیا دکھایا جاتا ہے اور ان کو یہ باور کرا جاتا ہے دیکھو یہاں بہت مقام ہے، اس سے آپ بالکل گھبرائے نہ، متاثر نہ ہو، یہ آپ کو گھروں سے آزاد کرنے کا، آپ کی بے پردگی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایسی چیزوں سے بالکل دور رہیں، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو راہ مستقیم پر چلنے کی اور اس کے دین کو پھیلانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کو اور اپنے مراکز کو اور دین اسلام کے تمام حلقے میں اپنے آپ کو پیش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور زندگی میں اللہ رب العالمین نیک اعمال کو مزین کرنے کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔